سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کر کے ہی رہیں گے، ہم کر کے دکھا دیں گے۔ یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ ہم اپنی لینگویج میں، قرآن کی لینگویج تو قرآن کی لینگویج ہے، اپنی لینگویج میں مجھے کوئی میں تو کبھی ایسا کر نہیں سکتا، مجھ میں تو میں کرنا قوت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دوں، مجھے کوئی کہے میں دیکھوں گا جب تو نا شفاعت کے مسئلہ کو بیان کرے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ چونکہ اس کا حصہ ہے عقیدہ آخرت کا، اور اس کے اوپر میں نے 2 پروگرام پہلے بھی شفاعت کے اوپر کئی پروگرام کر دیے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ 3rd پروگرام ہوگا، اور یہ الگ قسم کا ہوگا آیتوں کے حساب سے، عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی کے عنوان سے، شفاعت اور قدرت خداوندی وہ اس کا موضوع ہوگا۔ تو مجھے کو کہے میں دیکھوں گا جب تو نا یہ عقیدہ شفاعت بیان کرے گا کہ عقیدہ آخرت میں کیا مطلب ہے، کفار و مشرکین کے ہاں شفاعت کا، خاص کر کے کفار و مشرکین کے ہاں کیا تصور تھا شفاعت کا، اور وہ جو آیات میں شفاعت کا لفظ آیا ہے اس سے شفاعت معروفہ مراد ہے جو مسلمان مانتے ہیں یا کوئی اور سفارش ہے؟ تو میں کہوں نہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا وہاں کوئی اور مراد ہے۔ تو مجھے کہے دیکھوں گا میں جب تو یہ کرے گا، تو آگے سے میں کیا کہوں گا؟ میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ سامنے والا ایک حساب سے مجھے چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تو کر نہیں سکتا، یا وہ یہ کہے تو اکیلا نہیں کر سکتا، تمہیں ایک علماء کی ٹیم بٹھانی پڑے گی اور سکالرز کی ٹیم بٹھانی پڑے گی، اور پھر وہ تیرے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ تجھے بتائیں گے، وہ تجھے گائیڈ کریں گے۔ Maybe you can do it، یعنی وہ میرا بھی انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا، وہ 2 اینگل سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ورکے دا پلٹنا، یہ میری شان ہے، یہ ادھر جہان ہے، ادھر یہ میری شان ہے، اور میں نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور آگے میں یہ میرا پروگرام ہے اور میرے ذمہ ایک کرم ہے، اور میں ضرور اسے کر کے دکھاؤں گا، اور اکیلا کر کے دکھاؤں گا، کروں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ کیوں؟ یہاں سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ اگر ان کے فہم میں یہ تھا کہ ہمارے خدا یہ کرنے نہیں دیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ عذاب کا دنیا میں آنا، قیامت کا قائم کرنا، وہ ان کا کوئی انفلوئنس ہوگا، فرمایا نہ، ان کا انفلوئنس نہیں ہوگا، میں اکیلا اور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ معنی ہے انا کننا فاعلین۔ اس طرح کی ایک آیت ہے بالکل اس سورت کے شروع میں گزر چکی ہے، اور وہ کیا تھی؟ لو اردنا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ زمین آسمان جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یہ کسی مقصد کے لیے میں نے بنائے ہیں، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے کہ ایسے بس وہ ہو جائے گا، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور اگر لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، کہ اگر ہم یہ کرتے تو میں یہ بھی کر سکتا تھا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، مجھے کون پوچھنے والا تھا؟ لیکن اصل میں اس کا یہاں معنی یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں میں نے کیا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اس آیت کے ساتھ جائے گا، انا کننا فاعلین، وہ مقصد میں پورا کروں گا اور وہ جہان بناؤں گا۔ اب وہ جو جہان بنانا ہے یہاں پر آگے اس آیت کے اندر دیکھیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، واہ 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 واہ، وجد میں آ جاتا ہے بندہ۔ کون کہتا ہے بورنگ ہوتا ہے قرآن سننا یا سنانا، یا کوئی سنتا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، پیچھے بیان کیا تھا؟ قیامت قائم کر سکتا ہوں، میں کروں گا، پہلے بھی کیا اور اب بھی کروں گا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یہ پہلی دفعہ اعلان نہیں ہو رہا اس بات کا کہ میں کروں گا، کر سکتا ہوں، کر کے دکھاؤں گا، کوئی روکے گا نہیں، پایا تکمیل تک اپنے پروگرام کو پہنچاؤں گا۔
یہاں زبور کا لفظ آیا ہے، اور زبور وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے۔ تو جب بادشاہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے نا اس کی زبان سے، وہ عام بندے کے اعلان سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اعلان ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھاؤں گا، یہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما رہے، ان سے پہلے جس تم کنگ ڈیوڈ کو جانتے ہو، جس تم بادشاہ داؤد کو جانتے ہو، جس کا ذکر تمہارے اشعار میں ہے، جسے تم بادشاہ مانتے ہو، یہی سیم اعلان جس کی تعریفیں تم کرتے ہو نا، اس نے یہ اعلان فرما دیا ہے۔ یہ باتیں پہلے اس نے کر دی ہیں، اس کی کتاب میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں، اور کیا اس کے اندر بھی یہ سارا لکھ دیا ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے، بادشاہ نے اعلان کر دیا یعنی پڑھ کے۔ اور وہ اعلان کیا ہے؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ اب اعلان وہ اگلی آیت میں اعلان کا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ اعلان کیا ہے؟ قیامت ہوگی، اور اس بات کو سامنے رکھو، اور وہ ایک سرزمین نا جہان ہوگا۔ ان الارض خاص جہان ہوگا، ورقہ پلٹا جائے گا یہ زمین اور وہ ایک نئی زمین، اور وہاں پر اس کے جو مالک ہوں گے، اس کے جو وارث ہوں گے، جن کی وہاں لگژری لائف ہوگی، وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے وہ بندے جنہوں نے اپنے 5 سینسز کو استعمال کیا، انبیاء علیہ السلام کی بات کو سنا، اور بادشاہ داؤد، سیدنا داؤد علیہ السلام، اس کے اعلان کو بھی سنا۔ اور داؤد علیہ السلام کا یہ اعلان آج بھی شام کے اندر تو زبور کے اندر موجود ہے، اور انٹرفیتھ کے زمانوں میں کبھی جب وہ ہوتا تھا وقت، اس آیت کو اس کے آیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا وقت تھا وہ بھی، کہ داؤد علیہ السلام کیا اعلان کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ زبور کے اندر اعلان موجود ہے۔ اچھا، کیا ہے؟ کہ جو باصلاحیت لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ وہ اس جہان میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا میں ٹرمینال الفاظ جو ہے نا اس کو ذرا اور رنگ دے رہا ہوں، تاکہ وہ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتی ان سے بات کرنے میں بھی ذرا آسانی ہو۔ اور صالح کا ترجمہ ہم عام طور پر اولیاء اللہ صالحین ایک خاص ترجمہ لے لیتے ہیں، تو اس لیے میں ذرا اس کو اوپن کر رہا ہوں۔ جو باصلاحیت لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ کیا صلاحیت پیدا کر لی ہے؟ صلاحیت یہ پیدا کر لی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس جہان میں، اس سرزمین میں رہنے کے قابل بنا لیا ہے۔ وہاں کے لباس، وہاں کی ضروریات اپنے ساتھ رکھ لی ہیں، اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو قابل بنا لیا ہے وہاں جانے کے۔ اور وہ قابل بنانا کیا ہے؟ اللہ کی شان قدرت کو مانو، رسول کو مانو، آخرت کے اس عقیدے کو مانو۔ یہ تو تمہاری صلاحیت ہوگی اعتقادی طور پر، اور جب اس کی تیاری کر لی وہاں پر جانے کی، اور وہ جو رفاع عامہ کے کام ہیں اور جو وہ عبادات کے کام ہیں، جب وہ تم نے کر لیے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، تم اس قابل بن گئے کہ تم اس سرزمین میں جا کر سروائیو کر سکو گے۔ جب یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کسی کے اندر، تو داؤد علیہ السلام کی زبان یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ سرزمین ان کے رہنے کے قابل ہوگی جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ یہ زبور کا یہ مقام آج بھی پڑھنے والا ہے، کہ وہ جو وہاں وہ مقام ہے نا اس کا، زبور کا یہ والا، تو وہاں پر کیا ہے کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا سورۃ الرحمن میں، یا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آتا ہے مرسلات میں، یہی وہ اسلوب ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کا یہاں زبور کا جو حوالہ دیا گیا ہے، یہ اچانک نہیں دیا گیا، یہ ان کا وہ اعلان ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی ان کا اعلان پڑھا جاتا ہے۔
اور جو غیر مسلم ہیں جو قرآن کریم کے اوپر کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ قرآن کا معجزہ وہ کہتے ہیں. وہ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ امریکہ میں مناظرہ تھا ڈاکٹر شیروز کے ساتھ، اور ڈاکٹر شیروز کے وہ ٹرینٹی کے موضوع پر مناظرہ تھا، بڑا کیا اس کا نام لیتے ہیں، لانگ تھا وہ ڈسکشن اس کے اندر. تو اس نے ڈاکٹر شیروز نے ڈاکٹر شیخ احمد دیدات سے، وہ ڈاکٹر نہیں، احمد دیدات کے اوپر 10 PhD ہیں قربان، جتنا انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، ماشاء اللہ، واہ. اچھا، تو وہ شیخ احمد دیدات سے وہ کہتا ہے کہ تم نے نا قرآن نے کاپی کی ہے تورات زبور انجیل کی. خیر اس کے جواب انٹرفیت میں بھی کچھ دیا کرتا تھا، وہ اور تھے، لیکن اس وقت میں صرف وہ فوکس کروں گا جو احمد دیدات نے دیا. اس نے کہا یہ تمہارا انہوں نے کچھ ایک ریفرنس پیش کیا، انہوں نے کہا کہ 13 سال اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے فلاں یونیورسٹی میں کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن نے ان کتابوں سے مٹیریل کتنا لیا ہے. تو 13 سال کی اسٹڈی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ ایک آیت ہے جو بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ہاں یہ آیت زبور سے آئی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ زبور کے اندر جو 3 صفوں کا ایک وہ کلام چلتا ہے نا، قرآن کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ اس سارے کو اکٹھا کر کے اس نے چند لفظوں کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. خیر وہ شیخ احمد دیدات نے اس کو وہ جواب دیا کہ ہاں وہ سرزمین ہے. اب ذرا اس کو جوڑ کر کے پڑھیں، ترجمہ میں نے دوبارہ کروں گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کر کے دکھاؤں گا. اور بادشاہ کا اعلان کہ وہ سرزمین ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قابل لوگوں کی ہوگی. اور یہی صالحین کا جو لفظ ہے نا، میں کیا کروں، کہاں بات چاہتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، رب حب لی من الصالحین. تو صالح کا لفظ وہ ہم نے ایک مخصوص صالحین کے ساتھ لگا کر نا، وہ اندر ہے وہ قرآن کا جو جوس ہے نا، وہ جو مٹھاس ہے نا، وہ کھلتی نہیں ہے. کیونکہ وہ بندہ سوچتا ہے اچھا ہم اس مقام پر پہنچے، وہاں کون پہنچے گا جی، وہ تو صالح لوگ ہیں نا، وہاں کون پہنچے گا. لیکن اس کے بیٹے درجات ہیں، سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج بھی ہوتی ہے، دوسری بھی ہوتی ہے، تیسری بھی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، امام الانبیاء کی ہوتی ہے. ہم تو پہلی سٹیج کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایسا کہ اس کے رستے سے وہ چیز دور ہو جائے. یہی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، وہاں بھی صالحین کا لفظ آتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جس کی طرح میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا داؤد علیہ السلام کا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو باصلاحیت لوگ ہیں نا، یہ صالحون پہلے آیا ہے پھر عابدین بعد میں آیا. اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں ہم معنی ہے، وہ مترادف کے طور پر یہاں آیا عابدین. اور عابدین کا معنی بھی ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تسبیحات یہ لے آتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ مجھے وقت عطا فرمائے کہ عبد کا کیا معنی ہوتا ہے. جب میں نے توحید کا پروگرام کیا تھا تو اس کے اندر اس کے کچھ بعض گوشوں کے اوپر بیان کیا تھا. اب انشاءاللہ اس پر بھی میں کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ صالحون بمعنی عابدین اور عابدین بمعنی صالحون یہ ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں. اعلان تھا، اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اعلان میں کس لیے کہہ رہا تھا، ان ھذا لبلاغ، یہ اعلان ہے. کن لوگوں کے لیے؟ عابدین کے لیے. عابدین کون ہے؟ ابھی یہاں پر نہ روزے کی بات ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہے، نہ حج کی بات ہے، نہ تسبیحات کی بات ہے. بات کیا ہے؟ جن کو عابدین کہا جا رہا ہے وہ عابدین کون ہے؟ جن کو صالحین کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ان کا نمبر 1 درجہ کیا ہے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا
इन्ना कुन्ना फाइलीन। ये जो जिसका इस बात पर ईमान है ना वो अल्लाह का आबिद है। आबिद का माना यहां पर है जिसने अपना एतिकाद दुरुस्त कर लिया, वो नरम हो गया, उसने अपने आप को बिछा दिया। ये नहीं कहा मैं तो नहीं कर सकता, अल्लाह कैसे करेगा, नहीं, उसने बिछा दिया। अब ये सारे दलाइल होने के बाद जब ये दलाइल आते हैं तो सूरह काफ में मैंने वो आयात तलावत की थी, वो ऐसे हो जाते हैं, यस नो होते नो ही हैं, लेकिन दलाइल ऐसे होते हैं कि उनकी फितरत को जाकर वो टच करते हैं। तो उनमें से बाज ऐसे होते हैं कि वो कहने लग जाते हैं अच्छा गल तो ठीक है, वैसे गल मेक सेंस कर दी है, वो ओए चुप कर, मेक सेंस कर दी है, वो कह के ना चुप कर, फिर उसको वहीं ले आता है। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में मैंने बताया था, वो तारीज़ का मसला बयान करते हुए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ज़रा मुराकबा करो ना, अपनी अक्लों को एक्टिव करो ना, बताओ ये मैं जो बातें कह रहा हूँ ठीक है। फरजऊ इला अनफुसिहिम, जब उन्होंने गौर फिक्र किया तो क्या कहा, फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, झुक गए और वो जो हकीकत हाल थी वो कह दी। वो जो थे ना उसके जो मुजावर थे, उसके पुजारी कहते हैं उनको, वो बुतों के जो थे काहिन थे, उन्होंने वो कह दिया लक़द अलिमत मा हाउला। अब ये क्यों था, ये मैंने वो मसला तारीज़ में इसकी वो वजाहत कर दी थी। यहाँ पर क्या है कि दलाइल के बाद वो क्या कहते हैं, वयकूलूना मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, कहते हैं अच्छा अगर ये बात सही है फिर ले आओ उसको, अजाब ले आओ, हमें ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे वो एक बार उन्होंने तंज़न ये कहा था, अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, हम पर आसमान गिरा दो। इसी के ऊपर इसी सूरत में भी वो पूछे गुजर चुका है कि वो आसमान का टुकड़ा गिर जाए, हम ख़त्म हो जाएं, हमें मार दिया जाए, अगर आप सच्चे और आपको मान नहीं रहे तो हमें ख़त्म कर दिया जाए। फरमाया इन्न फी हाज़ा ला बलागन लिकौमिन आबिदीन, ये तो ऐलान है मानने वालों के लिए, और बाकी रह गए तुम्हारे मुतालबे कि मैं ये करूं अजाब ले आऊं और तुम्हें फना कर दूं, और तुमने मोहम्मद को पहचाना नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये फना करने के लिए नहीं, ये तो तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, ये तो जहानों के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, और तुम इनसे क्या मुतालबा कर रहे हो। कायनात के अंदर जितनी रहमतें हैं वो इन्हीं के वसीले, इन्हीं के सदके हैं, और वो तो रहमतल लिल आलमीन बनकर आए हैं। और हदीस और तारीख के अंदर कितने वो वाक़यात हमें हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ जोड़ देखें ज़रा, पिछले नबी भी यही कहते आए, और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक, तमाम अंबिया और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काश के सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब कभी इस प्रोग्राम को देख रहे होते तो ख़त्म नबूवत की ये दलील है, सारे नबियों के बाद आखिर में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया कि अब मैंने इतनी रहमतें जितनी करनी थी कायनात के अंदर वो मुस्तफ़ा के ज़रिए से फरमा दी हैं। अब किसी नए आने वाले की ज़रूरत नहीं है कि वो रहमत का ज़रिया बने, रहमत का सबब बने, या किसी के लिए रहमत बने। बस एक रहमतल लिल आलमीन ने कायनात के ऊपर वो मुहीत है, सबके लिए उसकी रहमत काफ़ी है। सारे अंबिया के बाद आपका जिक्र, ये ख़त्म नबूवत की दलील है। और फिर आगे सुभान अल्लाह, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। अब वो कंटिन्यूटी है, दरमियान में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मुबारका का जिक्र आ गया था, फिर वो बात पलट के जिसको कहते हैं ना वहां आ गई। अब उनका क्या इत्काद है, फिर वर्ड ऑफ द स्ट्रीट, वो शेख अहमद मुझे फिर याद आता है, नौजवान आलिम, उसने कहा वर्ड ऑफ द स्ट्रीट मतलब पिंड वाले की कहते ने। अब वो पिंड वाले क्या कहते हैं, उनका ये ख्याल था अगर क़यामत हुई तो क्या होगा, अगर क़यामत हुई तो क्या होगा, वहां पर हमारे खुदा भी होंगे, वो हमारे साथ होंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। वो फुरादा की आयतें में आगे तलावत करूंगा, फरदा वाली, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, हर एक ने वहां ममलूक होकर आना है, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। वो सूरह अनाम में है
کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، کلیاں پتر آنا ہے کاکا، کلیاں جانا ہے ہوتے، یہ خدا نہیں ہے۔ اب اس تصور کو دیکھیں، اس بیماری کو انجیکشن لگا کر کیسے اس کو شفا دی جا رہی ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے۔ رحمت للعالمین کا حکم ہے کہ پہلے داؤد کا اعلان تھا، وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اب جو سارے جہان کا بادشاہ ہے، جو سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے، اب اس سے ایک اعلان کروایا جا رہا ہے۔ کل کا مطلب اعلان ہوتا ہے۔ وہ ہم عام طور پر اس میں کہتے ہیں کہ تو کہہ دے یہ بہتر ہے، یا تم فرما دو، وہ ایک ادب کی دنیا کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فرمانے والی بات ان کی شان سے زیادہ موزوں ہے۔ وہ میں لفظی کیا لفظ کسی نے استعمال کیا وہ نہیں میں عرض کر رہا، میں تو اس کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کو جوڑ کر کے پڑھنے سے اس کا ترجمہ کیسے کیا بنتا ہے۔ فرمایا ایک اعلان داؤد کا تھا، اور اب ایک اعلان رحمت للعالمین کا ہے۔ اور وہ کیا اعلان ہے؟ وہ کہہ رہے تھے اگر قیامت ہوئی تو وہاں ہوں گے کوئی اور خدا بھی، ان کے ساتھ جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے۔ فرمایا قل انما یعنی میرا دل چاہتا ہے طرز کے ساتھ پڑھوں گا، قل، حالانکہ میں اس میں بے سرا آدمی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ فرمایا یہ اعلان فرماؤ آج بھی اور کل بھی، کما بدانا اول خلق نعیدہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اس کا جوڑ کریں ذرا اس کے ساتھ۔ دونوں جہانوں میں مجھے یہ بتایا گیا ہے، مجھے یہ فرمایا گیا ہے، مجھے یہ مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ یہ مشاہدہ کا لفظ ذرا تھوڑا سا وہ دوسرے والا ہے۔ مجھے ارشاد فرمایا گیا ہے، وہی میری طرف کی گئی ہے، کیونکہ وہ قرآن کو منزل میں لانا نہیں نہ کہہ رہے، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بنایا، اس بات کا بھی جواب ہے۔ اعلان کریں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، تمہارا خدا بھی اور میرا خدا بھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب قیامت ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، ورقہ پلٹا جائے گا، نئی زمین نیا آسمان ہوگا، وہاں کوئی اور خدا نہیں ہوں گے جن پر تم نے بھروسہ کر رکھا ہے کہ ان کی کو ویٹو پاور ہوگی، ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ویٹو پاور والا لفظ جب میں شفاعت کا آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، اس وقت میں اس کے اوپر زور دوں گا اور پھر میں اس کو کھول کے بیان کروں گا۔ کوئی اور خدا نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اچھا تم بتاؤ، اتنی دلیلوں کے بعد تم اس بات کو اب بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ہاں وہ بنانے والا بھی تنہا ہے، وہ چنانے والا بھی تنہا ہے، وہ فنا بھی فرمائے گا، وہ اعادہ بھی فرمائے گا، وہ قبروں سے زندہ بھی فرمائے گا، وہ حساب بھی کرے گا، اور باقی رہا تمہارا یہ خیال کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی آیت سنے، میں درمیان والی چھوڑ رہا ہوں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ تمہارا یہ جو خیال ہے کہ اس کو کیسے پتا ہے، قیامت کے دن وہ سارا حساب کتاب کرے گا، کسی نے کیا کیا ہے اس کا کیسے پتا؟ فرمایا سن لو، جو اس کی بڑی تعبیریں قرآن میں آئی ہے۔ حبات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب سمجھایا تھا، وہ بھی مائنڈ میں لائیں، وہ اسی موضوع کا حصہ ہے۔ جو کچھ ظاہر ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، جو تم کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو تم اندر چھپاتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اور سن لو، اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے۔ یہی میرا موضوع ہے، عقیدہ آخرت اور شان علم و قدرت۔ تو یہ سورت انبیاء کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ اور اسی صورت کے اندر اس سے پہلے چند آیتیں گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی رہے تمہارے یہ وہمی زہمی باطل خدا،
تمہارا خیال ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تم اکیلے نہیں آنا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون۔ تم ان کو کہہ رہے ہو کہ ہمارا یہ خدا کے مقابلے میں کچھ کریں گے، ان کا تو یہ حال ہوگا وہاں پر۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔